دیکھیے، اس سے پہلے کہ ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملٹری کیمپینز کے بارے میں بات کریں، ان کی ملٹری اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس کے بارے میں بات کریں، تھوڑا سا ہم سائیکولوجیکل ڈائمینشن پہ بات کریں. جو ان کو اعتماد تھا، جو کانفیڈنس تھا، وہ کچھ سائیکولوجیکل اور اسپرچول باتوں کی وجہ سے تھا، اپنی ملٹری پلاننگ کی وجہ سے نہیں. یہ بات جیسے ہم پہلے کر چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر بشارت دے دی تھی مسلمانوں کو کہ ایران اور روم مسلمان فتح کر لیں گے. یہ بشارت جب آپ کو پہلے دے دی جائے کہ ایران تو آپ نے فتح ہر حال میں کرنا ہی ہے، نتیجہ پہلے بتا دیا گیا ہے. اس کے بعد سیدنا خالد ابن ولید کو سیف اللہ کا لقب دے دیا گیا، یعنی یہ وہ تلوار کہ جو اب میدان جنگ میں تو ٹوٹ نہیں سکتی. اور پھر سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے کچھ موئے مبارک، کچھ بال، جس طرح پہلے ذکر ہوا، اپنی ٹوپی میں سی لیے، اور اپنے آہنی خود کے نیچے وہ ٹوپی آپ ہمیشہ پہنا کرتے تھے. جنگ یرموک میں آگے جس کا ہم ذکر کریں گے، ایک واقعہ ایسا آتا ہے کہ میدان جنگ میں حضرت خالد بن ولید لڑائی روک کر لاشوں کے بیچ میں سے کچھ تلاش کرنے لگے، اور پھر بلکہ وہاں سے پیچھے ہٹنا پڑا کیونکہ وہاں رومنز آ گئے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے ایک دستے کو جمع کیا، کاؤنٹر اٹیک کیا، اس جگہ سے رومنز کو ہٹایا اور تلاش کر کے اپنی ٹوپی اٹھائی. بعد میں لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ آپ نے ایک ٹوپی کی خاطر کچھ جانیں ضائع کروا دی. تو فرماتے ہیں کہ یہ ٹوپی نہیں ہے، یہ میری طاقت کا سرچشمہ ہے، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک پروئے ہوئے ہیں میں نے. دیکھیے، حضرت خالد بن ولید کا یہی کانفیڈنس تھا، یا عام انٹلیکٹ میں اس کو اوور کانفیڈنس کہیں گے، کہ ایک مرتبہ جب ایرانی سپہ سالار کے ساتھ ان کی نیگوسیشنز ہو رہی تھیں جنگ شروع ہونے سے پہلے، تو اس ایرانی سپہ سالار نے ان سے کہا کہ آپ ہم سے کیوں لڑتے ہیں، ہماری تلواروں میں تو ایسا زہر بجھا ہوا ہے، ایسا زہر لگا ہوا ہے کہ جو جسم کو بھی چھو جائے تو اس کو گلا کے خراب کر دے گا. تو سیدنا خالد بن ولید نے وہ زہر کی شیشی لی اور یہ مشہور دعا پڑھی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اور زہر پی گئے اور آپ کو کچھ نہیں ہوا، کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ جو کام آپ سے لینا ہے وہ لیا جائے گا. جو اللہ کی تلوار ہے کافروں کے ہاتھ ٹوٹے گی نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ بال مبارک کی برکت جس کو آپ اپنے وجود کے ساتھ جوڑ کر رکھتے تھے. بہت آگے جا کے ایک مرتبہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑی کسی معاملے پہ، تو آپ نے اس کی دلیل بھی یہی دی کہ آج یہ تکلیف مجھے اس لیے ہوئی ہے کہ آج رسول اللہ کے بال میرے سر پہ نہیں. تو خود یہ بات بالکل واضح ہے کہ جہاں جنگی حکمت عملی اور پلاننگ وہ کرتے تھے، اس میں کانفیڈنس یا اوور کانفیڈنس یا ڈیئر ڈیول کانسیپٹ جو تھا، وہ اس یقین اور اعتماد کی وجہ سے تھا جو ان کو روحانی طور پر دیا گیا تھا. یہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ فزیکل ورلڈ میں، فزیکل پلاننگ میں، فزیکل اسٹریٹجی بلڈ کرنے میں جب اسپرچول کنٹینٹ شامل ہو جاتا ہے، جب روحانی کنٹینٹ شامل جنم لیتی ہیں کہ جو انسان کی عقلیں حیران ہوتی ہیں، انسانی طاقت سے باہر ہوتی ہیں، وہ اور ویسے کارنامے انجام دیے جاتے ہیں. اس کی سینکڑوں مثالیں اسلامی تاریخ میں ہیں، اور انشاءاللہ ان پروگراموں میں ہم آگے ان کو کور کرنے کی کوشش بھی کریں گے. سیدنا خالد بن ولید کی جو جنگی اسٹریٹجی جو وہ آن گراؤنڈ ڈپلوائے کرتے تھے، وہ بڑی روتھلیس تھی. پہلی بات کہ وہ ہلکا ہاتھ رکھنے پہ تو یقین ہی نہیں رکھتے تھے، جب ان سے جھڑپ ہوتی تھی تو خریز ہوتی تھی. وہ اس معاملے میں پورا اعتماد، پورا یقین رکھتے تھے کہ یا تو نیگوسیشنز اور بات چیت کے ذریعے معاملہ طے ہو جائے، جب تلوار نکالنی پڑے تو پھر زمین دشمنوں کے خون سے سرخ ہونی چاہیے. اور ایسے اتنے واقعات ہیں. ایک مرتبہ جب مشکل حالات تھے جنگ میں، تو آپ نے اللہ سے وعدہ کیا کہ جتنے دشمن پکڑے جائیں گے ان کو اسی جگہ لا کر ذبح کریں گے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ تمام دشمن جو میدان جنگ سے بھاگ کے کئی میل دور چلے گئے تھے، انہوں نے اپنے کیولری دستے ان کے پیچھے بھیج کر ان تمام دشمنوں کو واپس لائے، اور جس جگہ وعدہ کیا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ وعدہ آپ نے کیا تھا کہ میں دریا کو ان کے خون سے سرخ کر دوں گا، اور دریا کو پھر ان کے خون سے سرخ کیا گیا. یہ بھی عراق کیمپین میں ہوا. 70,000 لوگ سیدنا خالد بن ولید نے ایک جنگ میں قتل کیے. اسی طرح جنگ ذات سلاسل ایک بہت مشہور عراق کیمپین کی جنگ ہے، جس میں ایرانیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ لیا تھا، اور ایرانی ہاتھی اور ان کا آرمر اور ان کا اس زمانے کے سپر پاور کے جو تمام مال و اسباب ہوتے ہیں. لیکن بڑی بڑی فوجیں جو امپائرز کی تھیں، ان کی جو سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ وہ چلنے میں بہت آہستہ تھیں، بہت سست روی سے حرکت کرتی تھی. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غیر معمولی کارنامے ہوتے تھے وہ یہ کہ آپ اتنی تیز رفتاری سے مسلمان فوج حرکت کرتی تھی، کہ اس کی صرف ایک مثال دینا کافی ہے کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان کمانڈر نے سیدنا خالد بن ولید کو خط لکھا کہ میں دشمن کے ساتھ برسر پیکار ہوں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے.
سیدنا خالد بن ولید نے اسی قاصد کو خط دے کے بھیجا کہ جاؤ اس کمانڈر سے کہو کہ میں تمہاری مدد کے لیے پہنچ رہا ہوں. اور جب وہ قاصد بجلی کی رفتار سے پہنچا ہے واپس اس کمانڈر کے پاس اور اس کمانڈر نے خط کھول کے پڑھا ہے اور سر اٹھایا ہے تو افق پر خالد بن ولید کی فوج نظر آ رہی تھی. یعنی اس قاصد کے لٹرلی اس کی گرد بھی نہیں بیٹھی تھی اس کے گھوڑے کی کہ خالد موو کر چکے تھے. اگر آپ خالد کی فوج میں ہیں تو آرام آپ کے لیے نہیں ہے. اگر آپ سیدنا خالد کے کیولری میں ہیں, ان کے دستوں میں ہیں, تو آپ کا آرام صرف گھوڑے کی پشت پہ ہے. وہ آپ ایک گاؤں پر حملہ کرنے کے لیے جاتے, ایک شہر پہ حملہ کرنے کے لیے جاتے, دشمن اپنی فوجیں اس طرف لے کے جاتا, آپ رخ تبدیل کر کے اس شہر پہ حملہ کر دیتے جو خالی ہوتا. اور یہ ممکن ہی نہیں تھا دشمن کی فوجوں کے لیے اتنی ہائی موبلٹی کے ساتھ جو ملٹری مینوورز ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا مقابلہ کر سکتا. دشمن اپنی فوجیں اس طرف لے کے جاتا, آپ رخ تبدیل کر کے اس شہر پہ حملہ کر دیتے جو خالی ہوتا. اور یہ ممکن ہی نہیں تھا دشمن کی فوجوں کے لیے اتنی ہائی موبلٹی کے ساتھ جو ملٹری مینوورز ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا مقابلہ کر سکتا. آج کل کی جنگی حکمت عملی میں بھی جو موبائل کیولری ہے, جو مینووربلٹی ہے, یہ صلاحیت فوجوں میں کہ کتنی تیزی سے ایک فوج ایک جگہ سے حرکت کر کے دوسری جگہ جا سکتی ہے, فیصلہ کن قوت رکھتی ہے, فیصلہ کن طاقت رکھتی ہے. جیسے عرض کیا, روتھلیسنس. جب جنگ میں جاتے تھے ایک دفعہ تو جب تک دشمن کو بالکل کچل نہیں دیتے تھے, کسی کو اس قابل نہیں چھوڑتے تھے کہ وہ دوسری فوج سے مل کر دوبارہ ان کے خلاف کوئی مزاحمت کر سکے. جاسوسوں کا نظام ایسا تھا کہ پورے عراق میں کوئی فوج دشمن کی کہیں حرکت کرتی تھی سیدنا خالد بن ولید کو اس کی اطلاع پہنچتی تھی. رسد کا نظام ایسا تھا کہ پورے ملک میں جہاں مسلمان فوج موو کرتی تھی رسد اور سپلائز کی کوئی کمی ان کے پاس نہیں رہتی تھی. یعنی لاجسٹکس, ان کی ایسپیناج, کاؤنٹر انٹیلیجنس, ان کی موبلٹی, جو جنگی حکمت عملی ایران ڈپلوائے کرتے تھے, ہمیشہ اس قسم کی جنگی حکمت عملی سیدنا خالد کی طرف سے ڈپلوائے کی جاتی تھی جس سے ایرانی ناواقف تھے, نامانوس تھے. یعنی ایرانی عادی تھے اس بات کے کہ صف در صف فرنٹل اسالٹ کے ذریعے براہ راست فوجوں کے تصادم میں جنگیں کی جائیں, جبکہ سیدنا خالد ایمبوش کے ذریعے, گریلا ٹیکٹکس کے ذریعے, موبائل وارفیئر کے ذریعے, فلینکنگ اٹیکس کے ذریعے اور ڈسپشن کے ذریعے دشمن کو دھوکہ دے کے, اس کو کنفیوز کر کے, اس کو ڈس اورینٹ کر کے, اس کو تھکا کے اس کو ساتھ تصادم کیا کرتے تھے. یعنی جہاں تک ظاہری جنگی حکمت عملی کا بھی تعلق ہے وہ اتنی غیر معمولی تھی کہ سلطنت ایران نے, سلطنت فارس نے اپنے اعلیٰ ترین جرنیل آپ کے مقابلے پہ ایران کو بچانے کے لیے بھیجے, لیکن صرف چند ماہ کے عرصے میں پورا عراق سیدنا خالد نے تلوار کے زور پر فتح کر لیا.